آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا انکشاف آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کے توسط سے ہر خاص و عام کو آگاہ کیا جائے ایک ایسے انکشاف سے جو کہ میرے خیال میں کم از کم کراچی کا بچہ اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی سندھ کے شہروں خاص طور پر کراچی کو نظر انداز کیا، مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت نے کئی گنا آگے جا کر سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی، جس تعصب کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر ہمارا روزگار ہم سے چھین لیا گیا۔ میں عتیق میر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ کہ گزشتہ چند سالوں میں حکومتوں نے، وفاقی حکومت بالعموم اور بالخصوص صوبائی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ظلم، ناانصافی اور متعصبانہ سلوک ہمارے ساتھ کیا، اس میں سندھ کے شہروں کا اور خاص طور پہ کراچی کا روزگار چھینا، لوگوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کا میٹرک کراچی کا ہے، جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، جن کا PRC کراچی کا ہے، انہیں کراچی میں سرکاری ملازمت مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ظلم اور ناانصافی اور متعصبانہ سلوک، یہ گزشتہ چند سالوں میں اس سلوک میں بہت تیزی اور شدت آئی ہے۔ تو روزگار تو پہلے ہی چلا گیا ہمارا، پھر 12 سالوں میں جس طرح صوبائی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کیا، شہری سہولتوں کے نظام کو جس طرح برباد کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو روزگار چھینا ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے برسر روزگار لوگوں کا، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس سے نہیں بچا۔ بالعموم وفاقی حکومت نے یہ سلوک کیا اور بالخصوص شدت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ کے شہروں اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو روزگار، پھر انفراسٹرکچر برباد کیا، شہروں کو تباہ کیا، کراچی کو تباہ اور برباد کیا، اور لے دے کر ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ تجارت تھی اور کاروبار تھا۔ اب یہ آخری منصوبہ ہے، یہ آخری اسکیم ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں
جی یہ اتار سکتا ہوں نہیں 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا لڑکے آئے نا حکومت نے پہلے چھوٹی گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا، سرکاری ملازمتوں اور روزگار پر پابندی لگائی، سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے۔ تعلیم کے دروازے تو پہلے ہی بند تھے، ایک ناجائز اور غیر آئینی کوٹا سسٹم کی وجہ سے، یہ تو پہلے ہی تھا۔ اب اگر کچھ بچا تھا، ہر زبان بولنے والا متاثر ہوا ہے، ہر قومیت سے تعلق رکھنے والا متاثر ہوا ہے، جو سندھ کے شہروں میں رہتا ہے خاص طور پر اور کراچی میں رہتا ہے بالخصوص، اسے دانستہ نشانہ بنایا گیا ہے، کاروبار اور تجارت کو تباہ برباد کیا گیا ہے، اور جو غیر ضروری سے سعودی عربیہ وغیرہ سے کچھ پیسے وغیرہ کا مسئلہ مجھ سے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کراچی کی خاص طور پر اور سندھ کی بالعموم جو تاجر برادری ہے، جو کاروباری حضرات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم آج یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، میں آپ جو اوقات کار پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں چند گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولنے کی اجازت ہے، اور محدود اوقات کار کی وجہ سے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں جتنا رش آپ مراکز اور بازاروں میں دیکھیں گے، اتنا رش آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ تو کورونا یا کووڈ کو سب سے زیادہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان رش کے اوقات کار میں، ان رش آورز میں، جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، بازار کے اندر، تجارتی مراکز میں، دکانوں کے باہر SOPs پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے۔ اگر کووڈ کے لیے سب سے اہم SOP یہ ماسک ہے تو لوگوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سانس لینا بند کر دیں، آپ اپنی ناک کو بند کر دیں، یہ نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ اپنی ناک کے اوپر اس ماسک کو چڑھا دیں۔ تو کاروبار کو بند کرنا، تجارت پہ پابندی لگانا، یہ بڑی صنعتیں تھوڑا کام کر رہی ہیں، گھریلو صنعتیں، ڈومیسٹک انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری پہلے ہی تباہ، سرکاری ملازمتوں میں بے روزگاری، اس میں ناانصافی، ظلم اور تعصب، اور اب اگر یہ تجارت اور کاروبار ایک آخری جائز طریقہ تھا لوگوں کے پاس کمانے کا، تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے اپنی دکانیں بند کرو، کاروبار تجارت بند کرو، اور اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرائم کی تربیت دینا شروع کرو۔ اسٹریٹ کرائم کو فروغ دینے کا یہ بہترین انسینٹو ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف، تاجروں اور کاروباری لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں وفاقی حکومت کو بالعموم، NCOC کو بالعموم، اور بالخصوص